ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان احباب، دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی نادم اجلاس سے سنا، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، موضوع ہے عظمت صحابہ یا فضائل صحابہ اکرام۔ یہ موضوع اس نوعیت سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ اس کا تعلق ہمارے اس ایمان، اس یقین اور اس عقیدے سے ہے کہ ہمارا دین اور ہمارے دین کی کتاب قرآن مجید مقدس آج ہمارے پاس اسی شکل اور اسی طریقے پر مکمل طور پر موجود ہے جیسے اسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ ایمان حقیقت میں ہمارے ایمان کی جان ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اسی ایمان کا حصہ ہے۔
صحابہ کرام کی عظمت اور عدالت اور ثقافت پر ایمان اسی ایمان کا حصہ ہے۔ اس ناحیے سوچئے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ یوں تو اس موضوع پر بہت تقریریں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، روافض اور شیعہ کو چھوڑ دیجئے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہر طبقہ اس موضوع پر گفتگو کرتا ہے اور اس پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے۔ لیکن ہم کتاب و سنت کا عامل، ہماری مجلسوں میں حدیث، قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کا ذکر یہ لازم ہے اس بات کو کہ صحابہ کرام کی عظمت و حرمت اور ان کی عدالت کا بیان ہو۔ آئیے پہلے ہم علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر ذرا غور کریں، اندازہ لگے گا کہ اسلاف کرام اس موضوع کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں فرماتے ہیں، کتاب ہے جس میں حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کے کیا اخلاق، ان کے کیا اخلاق و اطوار ہوں کہ ان سے ہم حدیث لیں، اور اسی طرح جو حدیث کو سننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حدیث کو سننا یہ کوئی ایسے ہی آسان بات نہیں ہے جیسے ہم آج کل سن لیتے ہیں، اس کے بھی آداب علماء نے لکھے اور اسی کو جمع کیا ہے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، وہ کتاب جس میں جمع کیا گیا ہے راوی کے اخلاق اور حدیث کے سننے والے، حدیث کو روایت کرنے والے راوی کے اخلاق اور حدیث کو سننے والے حضرات کے آداب کو۔ اسی کتاب میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی منقبت کے تعلق سے انہوں نے کچھ لکھا ہے، تو اسی میں وہ لکھتے ہیں، ان اللہ اختار لنبیہ اعوانا فجعلهم افضل الخلق واقواهم ایمانا۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے مددگار اور ساتھی چنا۔ غور کیجئے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کیا گیا ان حضرات کو جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ کہا اللہ نے اپنے نبی کی مدد اور اپنے نبی کے ساتھ کے لیے ان حضرات کو ساتھی کے طور پر چنا، اور یہی نہیں چنا، ان کو تمام مخلوقات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل بنا دیا۔ فجعلهم افضل الخلق، ان کو تمام انبیاء کے بعد تمام مخلوقات پر، تمام قوموں کے افراد پر فضیلت عطا کی، افضل بنایا، سب سے افضل بنایا۔ وَأَقْوَاهُمْ ایمانًا، اور ان کے ایمان کو بھی سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ شہادت ہے ان کے ایمان کی۔ افضل خلق صرف زبانی دعوے کی وجہ سے نہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کا ایمان اتنا قوی اللہ نے بنایا کہ ان کو تمام مخلوقات پر انبیاء کے بعد فضیلت عطا کر دی، اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے دین کو مضبوطی عطا کی۔ دین کو ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کو مضبوطی عطا کی اور مسلمانوں کے کلمے کو بلند کیا، مسلمانوں کو اس دنیا میں تقویت عطا کی، عزت عطا کی، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی۔ اس ایمان کے ذریعے اللہ نے اس دین کو بھی قوی کیا، مسلمانوں کو بھی تقویت عطا کی۔ لہذا ان کی جو کوششیں ہوئیں دین کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے ان کو دو چیزیں عطا کی، دو چیزیں عطا کی جو انہی کو حاصل ہوئی۔ پہلی چیز یہ دی کہ ان کو ثواب جزیل دیا، فَأَجْزَلَ عَلَيْهِمْ بِالثَّوَابِ الْجَزِيلِ، اس دنیا میں اور آخرت میں ثواب جزیل ان کو عطا کیا، ثواب جزیل کا ان سے وعدہ کیا، بہت زیادہ ثواب عطا کیا، کتنا کسی کو نہیں ملا، اس کا بیان ہم آگے کریں گے۔ اور دوسری چیز کیا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، کہا وَأَلْزَمَ أَهْلَ الْمِلَّةِ ذِكْرَهُمْ بِالْجَمِيلِ، اور تمام مسلمانوں پر
ان کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں پر واجب کیا کہ جب بھی ان کا ذکر کریں تو اچھائی کے ساتھ، ان کی تعظیم کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ تمام اہل ملت پر، تمام ملت اسلامیہ پر یہ واجب کیا کہ ان کا جب بھی ذکر ہو تو اچھائی کے ساتھ ہو، برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہ ہو، اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی منقبت، ان کی فضیلت بیان کی جائے۔ یہ اللہ نے واجب کیا اہل ملت اسلامیہ پر۔ لیکن کہتے ہیں روافض، جن کو آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں لیکن روافض نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ کا جو حکم تھا اس کی نافرمانی کی۔ اور کیوں نافرمانی کی؟ فخالفت الرافضۃ امر اللہ فی، کیوں نافرمانی کی؟ تاکہ صحابہ کرام کی جو منقبت ہے اور ان کی جو فضیلت ہے اور دین کے لیے ان کی جو قربانیاں اور کوششیں ہیں، ان سب کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے صحابہ کرام کی برائی، صحابہ کرام کو گالی دینا، صحابہ کرام پر تبرہ، اس کو اپنا دین بنا لیا۔ مخالفت اتنی کی روافض نے صحابہ کرام کی، اللہ کے اس حکم کی، اور صحابہ کرام کی برائی اتنی ان کے اندر رائج ہوئی، بڑھی، کہ اس کو اپنا دین بنا لیا، تاکہ مسلمانوں کے اسلام کے لیے اسلام کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو کوششیں کی ہیں، ان کو مٹا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ علامہ بغدادی کہتے ہیں، خطیب بغدادی کہتے ہیں، کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین ایسا ہونے نہیں دے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے دین کا نور یہ مکمل ہو کر رہے گا، چاہے کافر لوگ اس کو پسند نہ کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین کے نور کو پھیلایا اور صحابہ کرام کی جماعت عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کا یہ نور پھیلے۔ کہتے ہیں آگے جو بات کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ ایک طرف روافض کے اس طریقے کو ذکر کیا، روافض کی اس مخالفت کو صحابہ کرام کے تئیں روافض کی اس مخالفت کا ذکر کیا، دوسرے طرف کیا کہتے ہیں؟ لہذا وہ لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے، کہتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کو آپس میں بیان کریں۔ اس سلسلے میں جو قرآن و حدیث نے کہا ہے اس کو پھیلائیں، اور صحابہ کرام کا جو مقام اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے اس کی نشر و اشاعت کریں، تاکہ ان روافض کا بھرپور جواب ہو سکے اور دین اور زیادہ مضبوط ہو اور ایمان ہمارا اور مضبوط ہو۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارا اجلاس خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی دعوت کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جو لوگ بھی کتاب و سنت کی دعوت پر چلنے کا اعلان کرتے ہیں، کتاب و سنت کے عامل اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیث رسول کو سنتے اور سناتے ہیں، ان پر واجب ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی حرمت، ان کی عدالت اور ثقات کو آپس میں بیان کریں، اس سلسلے کی آیات اور احادیث کا آپس میں ذکر کریں، تاکہ ان کی کوششوں کو ذکر کیا جائے، ان کی مسائل لوگوں کو معلوم ہو، ان کا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو سکے۔ میرے بھائیوں، آج کی ہماری مجلس اسی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی نقطہ نظر سے ہونی چاہیے۔ آئیے ہم پہلے یہ تو جانیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابہ جب کہتے ہیں، صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں، اس لیے کہ صحابی رسول بہت سنتے ہیں۔ صحابی کی اصطلاحی طور پر علماء نے جو تعریف کی ہے، سب سے معتبر تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام ولو تخللت
ولو تخللت ردتن ولو تخللت ردتن من لقي النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام ولو تخللت ردتن. مطلب ہے صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں، صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، کافر نہیں. لہذا جو کفر کی حالت میں جنہوں نے ملاقات کی اور کفر کی حالت میں مرے وہ صحابی نہیں ہے. وہ خوش نصیب جس نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی. ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی، یعنی اگر دیکھا ایمان کی حالت میں لیکن پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی تو وہ صحابی نہیں ہے. دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت ہی میں اس کی موت بھی ہوئی. وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، چاہے ہو سکتا ہے بیچ میں وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، لیکن دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا. ایسے بھی ہیں صحابہ کرام، ایسے بھی ہیں صحابہ کرام. مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر کسی وجہ سے اسلام سے پھر گئے، لیکن دوبارہ پھر اسلام میں داخل ہوئے اور ایمانی کی حالت میں، اسلامی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو صحابی ہے. لہذا یہاں سے ایک چیز میرے بھائیوں صاف معلوم ہوئی کہ ہر وہ مرد، عورت، چھوٹا بڑا، آزاد غلام جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے، اور ایمانی کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے. وہ صحابی ہے، چاہے مرد ہو عورت، اور چاہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل ہی دیکھا ہو، چاہے اس نے آپ کو ایک پل ہی دیکھا ہو، چاہے وہ آپ کی مجلس میں نہ بیٹھا ہو بلکہ آیا اور دیکھا اور دیکھ کر چلا گیا ہو، ملاقات کی ہو، چلا گیا ہو. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل من صحبہ سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ فہو من صحابیہ. کہتے ہیں کہ ہر خوش نصیب انسان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کی، چاہے ایک سال آپ کے ساتھ رہا، چاہے ایک مہینہ آپ کے ساتھ رہا، چاہے ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہا، چاہے ایک دن آپ کے ساتھ رہا، اور چاہے ایک گھڑی یا ایک پل ہی آپ کے ساتھ رہا، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو صحابی ہے، صحابہ کرام میں سے ہے، صحابہ کرام میں سے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام کا الگ الگ مراتب ہیں. وہ جو آپ کے ساتھ مسلسل رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اسلام کے لیے، جو شروع میں سابقین الاولین میں سے شروع میں مسلمان ہوئے، ہر قسم کی قربانیاں دی، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو صحابہ کرام کے الگ الگ مراتب ہیں اس صحبت کے بقدر. لیکن ہر وہ آدمی جس نے آپ کو دیکھا، مرد ہو عورت، جس نے آپ سے ملاقات کی، چاہے مختصر یا زیادہ، وہ صحابی ہے. اور صحابی ہونے کے ناطے اس کو وہ فضیلت حاصل ہے جو تمام صحابہ کرام کو عام عمومی فضیلت حاصل ہے. غور کیجئے، صحابی ہونے کے ناطے اس کو وہ تمام فضیلتیں، عام فضیلتیں حاصل ہیں جو عمومی طور پر صحابہ کرام کو حاصل ہے. کون سی فضیلت ہے میرے بھائیوں؟ اس کو ہم آئیے غور کریں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. صحابہ کرام کی جماعت، وہ اکیلی جماعت اس دنیا میں، اکیلی وہ جماعت ہے میرے بھائیوں. میں نے کہا پہلے ہی کہ ہماری ایمان اور عقیدے کا یہ معاملہ ہے. صحابہ کرام کی جماعت وہ اکیلی جماعت ہے اس دنیا میں جس کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل قرار دیا. وہ جماعت ہے جس کی عدالت، ثقافت، جس کے تقوی، جس کی پاک بازی اور جس کے جنتی ہونے اور اللہ کے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے قرآن مجید کے اندر. ایسی کوئی جماعت دنیا میں صحابہ کرام کے علاوہ نہیں ہے. کوئی جماعت، کوئی بھی امام ہو،
کتنا بڑا عالم ہو اور صحابہ کرام کی جماعت کے بعد کوئی کسی درجے کا بھی انسان ہو، مسلمان ہو، صحابہ کرام کے اس درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا جب ذکر آتا ہے، کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی دوسرے صحابہ کے علاوہ کسی دوسرے سلسلے میں یہ ہم نہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں۔ آئیے وہ آیت پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سابقین الاولین، مہاجرین و انصار دونوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ اکبر، کیسی جماعت تھی، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ مہاجرین و انصار میں سے سابقین الاولین، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، اسلام کے دامن میں داخل ہونے والے سب سے پہلے وہ مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کے راستے کی اتباع کی احسان، نیکی کے ساتھ۔ پہلے اللہ نے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو لوگ ان کے راستے پر چلے نیکی کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ غور کیجئے، اللہ کی سند ہے اس جماعت کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے بعد خوشخبری، کتنی بڑی خوشخبری، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ غور کیجئے آیت کریمہ کا مفہوم، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اس جماعت کے سلسلے میں، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، یہ ان کو اللہ رب العالمین کا اس مقام کو لے گئی کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی رضامندی کا، ان کے تعلق سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے عمل کی خوبی ایک جگہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے، سورہ حشر کی ان آیتوں کو پڑھیے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ مہاجرین کا ذکر کیا، فقراء مہاجرین، فقراء غریب مہاجر، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے گھر بار کو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانا، اپنے مال کو چھوڑ کر نکل جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ آدمی کو یہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل کر جائے گا تو کیسا گھر اسے ملے گا اور کیسے لوگ اسے ملیں گے، اور جس آرام میں رہے گا یہ آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آسان نہیں ہے کہ آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جائے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے بارے میں، ان مہاجرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم، کیوں نکل کر گئے؟ صرف ایک چیز ان کے سامنے تھی، ایک چیز، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اس لیے نکل کر گئے کہ یہ اللہ کا حکم، اس لیے نکل کر گئے کہ ان کو صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی چاہت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے لیکن اللہ کی خوشی، اللہ کی رضوان، اللہ کا فضل یہ نہ جائے، اور اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو بلا چوں چڑا اپنے دین کی خاطر ہجرت کر گئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس لیے نکل کر گئے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں۔ غور کیجئے، اللہ کی مدد اسے اللہ نے کہا ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، آج اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اس لیے نکلے تاکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کریں۔ اولئک ھم الصادقون،
یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں، اپنے تقوی و طہارت میں، دین پر عمل کرنے میں، اپنی قربانی میں مخلص اور سچے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد انصار کے بارے میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یہ شہادت اس پاک پروردگار کی جس کے دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے دین پر چلنے کا ہم فخر کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے ہمیں اس کا دین ملا ہے۔ وہ رب اپنے ان بندوں کے بارے میں کیا اعلان کر رہا ہے؟ سوچیے، مہاجرین کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی، اب غور کیجئے انصار کے بارے میں کیا کہا۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ، مہاجرین کے بعد کہا وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت کو اپنا وطن بنایا، مدینہ طیبہ کو، جنہوں نے ان سے پہلے، یعنی ان مہاجرین سے پہلے دار ہجرت کو، مدینہ طیبہ کو اپنا گھر بنایا اور ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ ان مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے وہاں مدینہ میں اسلام پھیلا، اس اسلام کو، مدینہ میں پھیلنے والے اس اسلام کو جن لوگوں نے قبول کیا، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور دار ہجرت میں اپنی جگہ بنائی، ان کی حالت کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، ان کی خوبی یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے ان کے پاس آئے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ہجرت کر کے مکہ سے، مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے ان صحابہ کرام اپنے بھائیوں سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان مہاجرین کو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں وہ اپنی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ نہیں محسوس ہوتا ان کے دلوں میں کہ ان مہاجرین کو کیوں دیا جا رہا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں وہ اپنے دل میں کوئی چیز محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام جو مہاجرین ہیں، جو مکے سے آئے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو فقیر ہیں، جو ابھی ضرورت مند ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، لہذا زیادہ مستحق ہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کیا رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے اوپر، اپنے ان مہاجرین کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں، ان کی ضرورت کو پہلے پوری کرتے ہیں، چاہے وہ خود ضرورت مند ہو، چاہے یہ انصار خود ضرورت مند ہو، ان کو ضرورت ہو کہ انہیں یہ چیزیں ملیں، لیکن اپنی ضرورت کو دبا کر ان مہاجرین کی ضرورت کو پہلے پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، غور کیجئے انصاریوں کی خوبی کیا بیان کی، انصاریوں کی خوبی کیا بیان کی، ایثار و قربانی۔ میرے بھائیو، یہی چیز ہے اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی خاطر ہجرت، اللہ کے خاطر اپنی ضرورت کو تج دینا، اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اللہ کی خاطر اپنے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے دل کو صاف رکھنا، اپنے دل میں ان کے لیے کوئی قدورت اور تنگی نہ رکھنا، یہی ایمان کی سب سے بڑی خوبی ہے، جو صحابہ کرام کے سلسلے میں جس کی اللہ رب العالمین نے یہاں گواہی دی کہ مہاجرین ہو یا یہ کہ انصار، یہ مہاجرین ہو یا یہ کہ انصار، ان سب کے دل آپس میں اللہ نے ایسے ملا دیے تھے کہ سب ایک دوسرے کے ایسے بھائی ہو گئے تھے کہ سب ایک دوسرے کی ضرورت کو پہلے پوری کرتے تھے، اپنی ضرورت کو دباتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہی خوبی ہے جو آج ہم لوگوں سے ناپید ہو گئی ہے۔ یہی اسلام کی اور ایمان کی وہ خوبی ہے جس نے اسلام کو طاقت عطا کی، جس نے اسلام کو قوت عطا کی، جس نے اس دین کو دنیا پھیلنے کا موقع عطا کیا، اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو دنیا میں سلطنت اور رفعت عطا ملی، اللہ رب العالمین کو بلندی اور فضیلت عطا کی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی ایمانی خوبی آج ہمارے درمیان سے ناپید، اگر یہ کہا جائے تو شاید برا لگے گا، یہ چیز آج ہمارے درمیان نظر ہی نہیں آتی ہے۔
جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی کو ایمان کی سچائی، صحابہ کرام کی ایمان کی سچائی کی نشانی قرار دیا اور اسی کو کامیابی کی نشانی قرار دیا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو بھی آدمی اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا جائے، اس کا دل تنگ نہ ہو، دل میں برائی نہ ہو، دل میں قدورت و کینہ نہ ہو، دل میں اپنے بھائی کے لیے صفائی ہو، جس آدمی کا دل تنگی سے، بخالت سے محفوظ کر دیا گیا، بخیلی سے محفوظ کر دیا گیا، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اللہ رب العالمین کا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گواہی ہے اس جماعت کے بارے میں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں مہاجرین، جن کو ہم کہتے ہیں مہاجرین، اور جن کو ہم کہتے ہیں انصار، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، جن کو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے مددگار، آپ کے دین کو پھیلانے والے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنے والے، اور جن پر اعتماد کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اللہ کا، یہ دین جو ہمیں ملا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی دنیا میں، یہ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اس دین کو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا۔ صحابہ کرام کی عظمت، بزرگی، ان کی فضیلت میرے بھائیوں، مختصر وقت میں ہم کیا بیان کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں، بہت حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، اور کتنی بڑی بڑی خوشخبری آپ نے دی ہے میرے بھائیوں۔ ایک دو حدیث، صرف ایک دو حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے، غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے اس آدمی کی، اس شخص، اس خوش نصیب کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ آنکھیں جن کی آنکھوں نے صحابہ کرام، جن کو ہم کہتے ہیں جن کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ شرف ان کو حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے وحی اترتے ہوئے، نبی پر وحی اترتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے شاگردی کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے، ان کا مقام کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو عبدالرحمن جوہنی فرماتے ہیں کہ قبیلہ مزحج کا ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتلائیے، ارأیت من رآک فآمن بک واتبعک وصدقک ماذا لہ۔ اور فرمایا کہ بتلائیے اللہ کے رسول، بتلائیے اگر کسی آدمی نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، آپ کی تصدیق کی، اور آپ کے نقش قدم پر چلا، آپ کی دین کو اپنایا، تو اسے اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ اللہ کیا اسے کیا ملے گا؟ اللہ کیا اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ کون؟ جس نے آپ کو دیکھا، آپ کی تصدیق کی، ایمان لایا، آپ کی اتباع و پیروی کی، آپ کی سنت پر چلا، آپ کے دین کو زندہ کیا، آپ کے دین کو پھیلایا۔ لیکن پہلی چیز کیا کہی؟ من رہا، جس نے آپ کو دیکھا۔ بعد والے یہ آپ کے دین پر عمل کرتے، بعد والوں کو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو سکتی ہے کہ آپ کے دین پر عمل کریں، اتباع کریں، ایمان لائیں، لیکن دیکھا جس نے، پہلی بات اس نے کہی جس نے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لایا اور تصدیق کی، کہا کہ اس کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ لہو، طوبیٰ لہو، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ عام طور پر ہمارے علماء طوبیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں بشارت و خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، اردو میں یہ ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حدیث میں خود اس طوبیٰ کی وضاحت موجود ہے۔ دوسری حدیث میں اس طوبیٰ کی وضاحت خود موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث سندن اگرچہ کچھ ضعیف ہے لیکن دوسرے شواہد سے یہ حدیث قابل اعتبار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مغفل نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس سے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے طوبیٰ ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول طوبیٰ کیا ہے؟ طوبیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طوبیٰ ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، تو طوبیٰ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا
طوبیٰ شجرۃ فی الجنہ مسیرہ میۃ عام، فرمایا کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کی لمبائی کتنی ہے؟ 100 سال تک آدمی چل کر جائے جتنی مسافت ہوگی اتنی مسافت ہے اس کی۔ کتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے آدمی 100 سال تک چلتا جائے، اتنی مسافت اور لمبائی ہے اس کی کہ 100 سال تک آدمی چلتا جائے اس کے نیچے، اتنا بڑا درخت ہے۔ یہ جنت میں ایک درخت ہے، اس جنت میں، جو جنت اس آدمی کو، اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے مجھ کو اس دنیا میں دیکھا، میرے پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، میری اتباع کی۔ اب غور کیجئے صحابی کا کیا مقام، بشارت ہے اس کے لیے، ایسے خوش نصیب کے لیے دنیا میں جنت کی، اور وہ جنت جس میں طوبیٰ شجر، طوبیٰ درخت اس کو حاصل ہوگا، طوبیٰ درخت اس کو حاصل ہوگا۔ یہی صحابہ کرام کی عدالت کے لیے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ و فضیلت کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے دنیا میں، صحابہ کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی دوسرا ایسا انسان نہیں ہے جس کو جنت کی بشارت اس طرح دی گئی ہو، جس کے بارے میں کہا گیا ہو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت جس میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت، اس عدالت کو صحابہ کرام کی اس عظمت ہی کی وجہ سے ائمہ سلف تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث کو روایت کرنے کے تعلق سے صحابہ کرام سب کے سب عادل، سب کے سب عادل ہیں۔ جب ہمیں صحیح سند سے یہ مل جائے کہ اس صحابی نے یہ حدیث نقل کی تو ہمیں صحابی کے سلسلے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ کون ہے اور یہ کیسا ہے، صرف یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہے تو اب اس آدمی کے بارے میں حدیث جب ہم سنتے ہیں تو یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ صحابی کون ہے، کیسا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اور سچا ہے کہ جھوٹا ہے، جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اتفاق ہے تمام محدثین اور تمام سلف کا اس بات پر کہ صحابہ کرام کل کے کل عادل ہیں۔ اسی لیے امام ابن حبان کہتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں کہ کلہم ائمہ، کلہم سادہ، کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام یہ امام ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام یہ سردار ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام یہ عادل ہیں، ان کی ثقافت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ یہی صحابہ کرام دین کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، انہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین، اور اس سے پہلے لیجئے قرآن مجید، قرآن مجید جن کے الفاظ، جس کے الفاظ اور جس کے معانی اور الفاظ سب کچھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف اتارا ہوا ہے، یہ انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اگر صحابہ کرام کی عدالت مجروح ہو جائے تو پھر کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو دین ہم تک آیا اور اللہ کی جو کتاب ہم تک آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم تک آئی یہ صحیح ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی عظمت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنے کا کیسا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کی اس حدیث پر غور کیجیے، ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہم لوگوں سے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، 3 مرتبہ فرمایا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، غور کیجیے، مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے سلسلے میں، میرے صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ یاد رکھو میرے بعد ان کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا، یاد رکھو ان کو نشانہ ہدف نہ بنانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے اوپر طنز و تعریض نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت
صحابہ کرام کی محبت یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، یاد رکھو کہ جس نے بھی ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، یعنی صحابہ کرام سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو نبی سے محبت ہے تو اسے صحابہ کرام سے ضرور محبت ہوگی، اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے صحابہ کرام آپ کی جماعت سے ضرور محبت ہوگی، اور اگر صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، بغض ہے، تو نبی سے بھی محبت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور یہ بھی جان لو جو آدمی بھی صحابہ کرام سے بغض رکھے، جو آدمی بھی صحابہ کرام سے نفرت رکھے، جو آدمی بھی صحابہ کرام پر طنز و تعریض کرے، تو جان لے اسے نبی سے بغض ہے، وہ جان لے کہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان صحابہ کرام سے بھی میرے ان ساتھیوں سے بھی وہ بغض رکھ رہا ہے۔ اور کیجئے کتنی بڑی بات آپ نے کی، صحابہ سے محبت یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض، صحابہ سے دشمنی، صحابہ پر طنز و تعریض یہ نبی سے بغض کی علامت ہے۔ اور آگے اس سے بھی بڑی بات آپ کہتے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، یاد رکھو جس نے صحابہ کرام کو تکلیف دی، ان کو برا بھلا کہا، ان پر طنز و تعریض کی، اس نے مجھ کو براہ راست مجھ کو تکلیف دی۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تکلیف دی اگر صحابی کو تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی، نبی کو جس نے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو اللہ اس کو نہیں بخش گیا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ غور کیجئے صحابہ کرام کی محبت، میں نے کہا کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ صحابہ کا معاملہ ہے یہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی۔ نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کے ان اصحاب سے بھی، نبی کی ساتھیوں کی جماعت سے بھی محبت ہوگی، اور ان کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی ہماری زبان سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کرام کیا کہتے تھے؟ عقیدے کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو، عقیدے کی کتاب میں غور کیجئے، صحابہ کرام سے محبت کو عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے ان لوگوں نے۔ امام طحاوی، علامہ طحاوی بہت مشہور حنفی فقیہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حنفی فقہ کی حفاظت انہوں نے کی ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے۔ عقیدے کے معاملے میں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جو سلف صالحین کہتے تھے۔ ائمہ سلف کا جو اقوال ہے ویسے ہی امام طحاوی سے بھی، علامہ طحاوی سے بھی منقول ہے۔ وہ اپنی عقیدے کی ان کی کتاب ہے مختصر سی، اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے سلسلے میں، یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اگر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، تو صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، تب تو ہم نبی سے محبت کا سچا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل اصول، محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کر جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت میں دوسرے لوگوں کو کہیں اور نظر انداز کر دیں، کہیں اور ڈال دیں، غلو نہیں کرتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی بھی صحابی سے ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، سب صحابی کو ایک مقام پر عدالت اور ثقافت کے تعلق سے ایک مقام پر رکھتے ہیں، اور سب کو ایک جیسا نبی کے صحابی مان کر سب سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور یہی نہیں، جو لوگ بھی صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، چاہے وہ روافض ہوں اور چاہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہوں، جو لوگ بھی
صحابہ کرام سے یا کسی بھی صحابی سے بغض رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے ہرگز محبت نہیں کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عدالت و ثقافت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور نہ ان سے محبت رکھتے ہیں بلکہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے محبت، میرے بھائیو اس چیز کو نوٹ کیجئے، امام طحاوی جو کہتے ہیں یہ صرف ان کا قول نہیں ہے، ائمہ سلف کا، تمام محدثین کا، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، اسلاف کلام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے جو امام طحاوی یہاں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے۔ میں نے پہلے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے دین اور عقیدے اور ایمان سے ہے۔ اگر یہ متزلزل ہوا تو ہمارا دین، ہمارا ایمان بھی اپنی جگہ صحیح سالم نہیں بچے گا، اس میں بھی پائیداری نہیں رہ پائے گی۔ اسی لیے کہا کہ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان، دین اور احسان کی نشانی ہے۔ یہ دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی نیکی ہے۔ اور وَبُغْضُهُمْ، لیکن صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان کا استہزاء کرنا، طعن و تشنیع کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر و نفاق و طغیان، کفر ہے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کفر ہے صحابہ کرام سے بغض رکھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج روافض نے، خطیب بغدادی خود نے اپنے زمانے کی بات کہی تھی، آج معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ محرم کے اس مہینے میں روافض کی جو مجلسیں ہوتی ہے، کوئی بھی مجلس صحابہ کرام، اجل صحابہ کرام اور خاص طور پر خلفاء راشدین کے اوپر طنز و تعریض اور تبرہ سے خالی نہیں جاتی ہے۔ ان کا تو دین ہی ہے، ان کا دینی عقیدہ اور ایمان ہی ہے صحابہ کرام کو گالی دینا، صحابہ کرام پر طنز و تعریض کرنا، صحابہ کرام پر تبرہ بولنا، یہ تو ان کے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے وہ اس قرآن کو بھی نہیں مانتے جس قرآن کی صداقت و شہادت، جس قرآن کی صداقت اور سچائی کی ہم گواہی دیتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے اس قرآن پر بھی وہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، صحیح مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو مسلمان مانتے ہی نہیں، ان کو کہتے ہیں کہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے۔ امام طحاوی کیا کہتے ہیں؟ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے، سرکشی ہے۔ اور یہی بات یہ صرف امام طحاوی نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائیو آئیے غور کیجئے، اس سے بھی بڑی بات کہی ہے کس نے؟ امام ابو زرع رازی، جو بہت ہی پائے کے محدث، بہت پائے کے محدث ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی کی تنقیص کر رہا ہو، کسی ایک بھی صحابی کی، میرے بھائیو آج محرم کے اس مہینے میں واقع کربلا کو لے کر اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے حضرت امیر معاویہ اور ان کے صاحبزادے یزید کے تعلق سے ہمارے سنی بھائی بھی جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا شیعہ اور روافض سے کم ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تھا تو بلا کر لکھواتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صداقت اور عدالت مجروح ہو جائے تو جو قرآن انہوں نے لکھا ہے اس کو ہم کیسے صحیح مان سکتے ہیں؟ لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے ان سنی بھائیوں پر جنہوں نے حضرت
جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے روافض نے حضرت معاویہ اور صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام پر طنز و تعریض کی، ان کو گالی دی، ان کو مرتد کہا، اور اس سے ہمارے یہ سنی بھائی جو محرم کی ان ساری بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، ان پر بھی طنز و تعریض کرتے ہیں۔ امام ابو زرع کیا کہتے ہیں؟ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک فرد کو بھی تنقیص کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کے اوپر جرح کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، تو جان لو، کیا کہتے ہیں؟ تو جان لو، فعلم، جان لو انہ زندیق، جان لو ملحد ہے۔ کیا؟ جان لو ملحد ہے۔ کسی ایک، کہتے ہیں کسی ایک صحابی پر بھی اگر وہ تنقیص کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے اور اس کو غلط کہہ رہا ہے، اس کی صداقت پر نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جان لو کہ یہ آدمی زندیق ملحد ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ذالک ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، آپ برحق، اور آپ کا لائے ہوا قرآن برحق، یہی ہمارا دین ہے، دین برحق۔ اور اس دین کو اور نبی کے اقوال و فرامین اور آپ کے احادیث کو ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھی۔ اگر ان کی عدالت مجروح ہو جائے تو پھر کس پر اعتماد کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین صحیح ہے اور دین کی جو باتیں قرآن جو ہم تک پہنچائے ہے صحیح ہے؟ اس لیے کہتے ہیں جان لو، جو آدمی بھی ان لوگوں کی تجریح کرے، ان کی عدالت پر انگلی اٹھائے، ان کو برا بھلا کہے، تو وہ ہمارے دین کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے گواہ ہیں دین کے بارے میں، ان کی گواہی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ اس لائق ہے کہ اسے زندیق کہا جائے، اس کی عدالت کو مجروح کیا جائے، نہ کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بہت بڑے محدث ہے امام ابو زرع رازی، اور یہی تمام سلف کا اس بات پر اتفاق ہے۔ میرے بھائیو، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ہم کو ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ اور جب بھی ان کا نام آئے میرے بھائیو، جب بھی ان صحابہ کرام میں سے کسی کا نام آئے تو ان کی عظمت اور ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ضرور کرنا۔ یہ عام ان کی فضیلت ہے۔ ورنہ اگر ہم ایک ایک صحابی کی فضیلت کا ذکر کریں، ایک ایک صحابی کی، خلفائے راشدین، وہ صحابہ کرام جن کو جنت کے اللہ کے نبی نے بشارت دی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں خاص طور پر صاف نام لے کر کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح نام لے کر کہا آپ نے، نام لے کر آپ نے کہا 10 صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ سب کے سب جنت میں ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو دوسرے موقع پر آپ نے جنت کی بشارت دی۔ ان صحابہ کرام کا سوچیے کیا مقام ہے، اور ان کے بعد کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی پیدا ہوا جس کو اس طرح جنت کی بشارت دی جا سکے، کہا جا سکے کہ جنتی ہے؟ ہاں، اس کے عمل کی خوبی پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہوں گے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عمل، ان کی تقوی و طہارت کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہوں گے، لیکن اس طرح اعتماد کے ساتھ جنتی ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے جس طرح ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم کہیں گے، جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پر کہا ہے کہ جنتی ہیں۔ لیکن برا ہو ان روافض جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں اور میں روافض کہتا ہوں، جنہوں نے اپنا دین ہی بنا لیا ان صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کو، جنہوں نے اپنا دین ہی بنا ڈالا ہے، اور کوئی مجلس ایسی ان کی نہیں جاتی جس میں صحابہ کرام کے خلاف تبرہ نہ کیا جاتا ہو۔ تو جن کا یہ مذہب ہے، جن کا یہ دین ہے، ان پر ہم کیا بحث کریں؟ ان کی کتابوں کو آپ الٹیے شیعہ کی، تو ہر جگہ ہر قدم پر ان کے ہاں یہی چیز ملے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جائے گی، مختصر طور پر چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت کا کیا مطلب ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت جب ہم کہتے ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت جب ہم سنتے ہیں، صحابہ کرام کی فضیلت ہم جب سنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس اثر کو سنیے، اس اثر کو سنیے تو اندازہ لگے گا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے، اللہ کے نبی اور نبی کی سنت سے محبت رکھنے والے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے ایک موقع پر فرمایا، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر هذه الامة وابرها قلوبا واقلها تکلفا۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود خود بہت ہی جلیل القدر صاحب، ہمارے حنفی بھائی عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کی بنیاد یہی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب کی فقہ ہے، عام طور پر اتنا ہی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ یہی حنفی مسلک کی بنیاد ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ منتقل ہو گئے تھے، بہت دنوں تک کوفہ میں جا کر دین کی تعلیم دی تھی۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں جو مسلک مذہب بعد میں پھیلا جسے حنفی مذہب کہتے ہیں، اس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی تعلیم کیا ہے؟ اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ سنیے ذرا، کہتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہو، جو آدمی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے چلے گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ کون لوگ؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے مددگار تھے۔ کانوا خیر هذه الامہ، جو اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، سب سے افضل لوگ تھے، اس امت کے سب سے افضل، سب سے بہترین افراد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیر اور ان کے افضل ہونے کی شہادت دی ہے اور اعلان کیا ہے۔ کانوا خیر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، اور سب سے بڑی گواہی ان کے لیے عبداللہ بن مسعود کی یہ ہے، کانوا ابرها قلوبا واقلها تکلفا، دو بہت بڑی خوبی ان کے اندر تھی۔ ان کے دل میں اللہ کا تقوی سب سے زیادہ تھا، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت سب سے زیادہ تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ان کے درمیان تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلا تکلف۔ جو کچھ حدیث میں آیا، جو کچھ نبی سے سنا، اور جو کچھ دین کی بات جانی، بلا چوں چرا اس پر عمل کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے، کوئی تکلف برداشت نہیں کرتے تھے، اور بلا چوں چرا اس کو قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اسی لیے سب سے زیادہ وہ تکلف میں سب سے زیادہ پیچھے تھے، لیکن اللہ کی دین پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ قوم اختارہ اللہ لصحبت نبی و اقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھی کے لیے، جن کو اللہ نے چنا اور اپنے دین کو ان کے ذریعے قائم کیا، اپنے دین کو سربلندی عطا کی ان کے ذریعے۔ کتنا بڑا شرف ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چنا کس کے لیے؟ کہ ان کو نبی کی صحبت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے چنا ان کو اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں ان کو دین کی تعلیم حاصل ہو۔ اللہ نے چنا ان کو اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کا دین خود اپنے آنکھوں سے اللہ کے دین کو اترتے ہوئے، اللہ کی کتاب کو اترتے ہوئے دیکھیں اور اپنی اگلی نسلوں تک اس کو صحیح صحیح پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے اس طرح ادا کیا کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا۔ کہا کہ فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے،
بعد والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو فضل کو، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو سمجھیں اور ان کو وہ مقام عطا کریں جو مقام اللہ نے اور اس کے نبی نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے اس فضل کا ہر جگہ ذکر کریں، ہر جگہ ذکر کریں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ کیا کہتے ہیں ایک دوسری موقع پر کہتے ہیں کہ غور کرو صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، کہا کہ غور کرو صحابہ کرام کا کیا مقام ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ کہا میرے ساتھیو سنو، اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو چھانا، بندوں کے دلوں کو چھانا تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام انسانوں کے دلوں سے بہتر جانا۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا، اپنے لیے نبی کو، نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ یہ مقام عطا کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے لیے اللہ نے ان کو چن لیا اور اپنا پیغام اپنی رسالت کے ذریعے دنیا کے درمیان ان کو مبعوث کیا اور اپنا نبی بنا دیا۔ یہ نبی کا مقام۔ اور نبی کے صحابیوں کا کیا مقام؟ کہا کہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کے دل کے بعد، نبی کے دل کے بعد اور دوسرے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی کے اصحاب کے دل کو تمام انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ تو کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ۔ اللہ نے ان کو کیا شرف عطا کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ خلیفہ اسی لیے ہم کہتے ہیں، خلفاء راشدین کہتے ہیں، اپنے نبی کا وزیر، نائب، وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا نائب بنا دیا، ان کے اوپر وہی ذمہ داری ڈال دی جو نبی کے اوپر ڈالی تھی، اور ان کے ذریعے اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچوایا، دین کو قائم کرا دیا۔ غور کیجئے، خود صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کو مقام مرتبہ کتنا اونچا سمجھتے تھے۔ یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں جن کے بارے میں ہمارے حنفی بھائی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہی کی فقہ، عبداللہ بن مسعود کی فقہ، یہی بنیاد ہے فقہ حنفی کی۔ لیکن عمل کے معاملے میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلو، ان کی سنت کو اپناؤ۔ وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر آپ کی حدیث کو سنتے تھے اور اس دین کو آگے بڑھاتے تھے، اسی طرح ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے طریقوں کو اپناؤ اور اس دین کو اصل صورت میں قرآن اور حدیث سے لے کر اگلی نسلوں تک پہنچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے فضل کا تقاضا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیم ہے اپنے شاگردوں کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، برا ہو تقلید شخصی کا، برا ہو تقلید شخصی کا، برا ہو شخصیت پرستی کا، برا ہو اپنے مذہب کے لیے تعصب کا۔ ایک طرف دعویٰ صحابہ کرام سے محبت کا، اس کے لیے مجلسیں کی جاتی ہیں، اس کا بلا شبہ جلسے ہوتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے، حدیث اگر اپنے مسلک کے خلاف پڑ گئی، حدیث اگر اپنے مسلک کے خلاف پڑ گئی تو یا تو تعویل کی جاتی ہے، یا تو تعویل کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یا ہے کہ حدیث اثنائیہ سے عمل کے لائق نہیں ہے، یا ہے کہ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث کے سلسلے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں اضطراب ہے، قابل عمل نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں بھی۔ اور یہی اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے
تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ صحابی رسول کے سلسلے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی فقیہ نہیں ہے، یہ صحابی فقیہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس لیے اس صحابی کی حدیث اس سلسلے میں قبول کیا نہیں کی جائے گی۔ کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ہے اور یہ صحابی فقیہ نہیں ہے، اس لیے اس صحابی کی حدیث اس مسئلے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، کیا عظمت صحابہ کا ہی مطلب ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہی مطلب ہے؟ اس سلسلے میں ایک مثال، ایک مسئلے کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ کتاب البیوع میں خرید و فروخت کے سلسلے میں اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کی جو ہدایات ہے، اسلام نے خرید و فروخت کا جو طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، انہی خرید و فروخت کے طریقوں میں ایک بیع ہے جسے بیع مسرات کہتے ہیں۔ بیع مسرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی جو بکری بیچتا ہے، بکری بیچنے والا اپنے بکری کا دودھ نہ دوئے 2-3 دن تک، تاکہ اس میں دودھ جمع ہو جائے اور تھن بکری کا بڑا نظر آئے، اور خریدنے والا اس کو دیکھ کر کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والی بکری ہے، اس کا دام زیادہ دیکھ کر اس کو خریدے۔ اگر اس طرح کی کوئی آدمی بکری خریدے اور جب لے جائے اور اس کو دوئے تو دیکھے کہ اس کو نظر آئے کہ اس میں تو ہمیں دھوکہ ہو گیا، یہ بکری حقیقت میں اتنا دودھ دینے والی نہیں ہے، اس میں دودھ اس کا نہیں دھوا گیا تھا اور اس کے ذریعے مجھ کو دھوکہ دیا گیا ہمیں، اور ہم نے سمجھا تھا کہ بکری دودھ دینے والی ہے، اس کی اتنی قیمت ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ہمیں دھوکہ ہوا اور ہم نے اس کی زیادہ قیمت دے کر خرید لی۔ اس دھوکے کی وجہ سے چونکہ بیچنے والے نے جان کر دھوکہ دیا ہے، 2-3 دن تک دودھ نہیں دوا تاکہ اس کا تھن بڑا ہو جائے اور دیکھنے والا زیادہ قیمت دیکھ کر اس کو خرید لیے، چونکہ دھوکہ دیا اس نے اور خریدنے والے کو دھوکہ ہوا، اس لیے حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ جس کو دھوکہ ہوا ہے خریدنے والا، اس کو اختیار ہے 2 چیزوں کا، چاہے تو وہ ایسے ہی اس بیع شرع کو، اس خرید و فروخت کو قبول کر لے اور اس بکری کو اپنے پاس رکھ لے، اور چاہے تو اس بکری کو جس سے خریدا ہے بیچنے والے کے پاس لوٹا دے، بیچنے والا اس کی پوری قیمت واپس کرے گا، بیچنے والا خریدار کو پوری قیمت واپس کرے گا، اور خریدار اس کے ساتھ ساتھ بکری کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دے گا۔ کیا دے گا؟ 1 سا کھجور بکری کے ساتھ ساتھ 1 سا کھجور بھی دے گا، اور اس کو جو قیمت دیا تھا وہ پوری قیمت واپس ہوگی۔ کیوں 1 سا کھجور دے گا؟ اس لیے کہ اس کا دودھ اس نے دو کر فائدہ اٹھایا، ہو سکتا ہے 2-3 دن لگا ہو، تو دودھ جو دعا اور اس کا فائدہ اٹھایا، اس کے عوض شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 سا کھجور اس کے ساتھ دے، بکری واپس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سا کھجور بھی دے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، اور تمام صحابہ کرام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث تمام صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے، اور تمام صحابہ کرام، اور اس کے بعد میں نہیں جانتا تابعین کی کتنی بڑی تعداد ہے جن سب لوگوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کہا کہ چاہے ہم اس کی مصلحت سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اس حدیث پر ایسے ہی عمل کیا جائے گا، اور بیع مسرات ایسے ہی نافذ ہوگی جیسے اس حدیث سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تینوں ائمہ، یہ بھی بتا دیں، تینوں ائمہ اس سلسلے میں متفق ہیں کہ بیع مسرات ایسے ہی نافذ کی جائے گی جیسے حدیث میں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی آدمی کھجور نہ پائے، 1 سا کھجور نہ پائے جو بکری کے ساتھ واپس کرنا ہے، تو اس کی قیمت 1 سا کھجور کی قیمت اس کے ساتھ دے دے، یا 1 سا کھجور کی قیمت کے برابر کوئی خوراک ہے تو وہ دے دے، لیکن یہ بیع ایسے ہی نافذ ہوگی چونکہ دھوکہ ہوا ہے اس کو، اس لیے خریدنے والے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو وہ ایسے ہی لے لے اور چاہے تو اس بکری کو واپس کرے اور اس بکری کے ساتھ 1 سا کھجور اس کو دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ تمام ائمہ کے ہاں، تمام تابعین کے ہاں اور صحابہ کرام کے ہاں متفق علیہ، اس لیے کہ حدیث پائے درجے کی صحیح حدیث میں سے ہے۔
سوائے میرے بھائیوں مخالفت کس نے کی ہے؟ احناف نے، سوائے امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں نے۔ مسلک احناف میں اس کی مخالفت ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائیوں، اس لیے اس کی بڑی تعویلات کی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، حیرت ناک تو یہ ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ تعویل کی جاتی ہے تو اپنی جگہ، حیرت ناک تو یہ ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، قیاس جلی سے لگا ہوا ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کس کی حدیث ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ کہا کہ یہ حدیث اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ صحابی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ غور سے سن رہے ہو؟ کیا نہیں ہے؟ فقیہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فقہی ہے، یہ قیاس جلی سے لگا ہوا ہے، اس لیے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ فقیہ صحابی میں سے نہیں ہے۔ وہ صحابی جلیل جنہوں نے اپنی زندگی اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی وقف کر دی دین کو سیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونا ان کو برداشت نہیں تھا۔ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، بھوک سے گر گر کر بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن حدیث نبوی سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ کہتے تھے صحابہ کرام سے کہ تم لوگ تو جا کر اپنی تجارت اور اپنی کاشتکاری دیکھتے ہو، لیکن میں نبی کی مجلس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتا، تاکہ میں نبی کے ایک ایک حدیث اور ایک ایک سنت کو میں سیکھوں اور اپنے دل میں اس کو محفوظ رکھوں۔ اس صحابی جلیل کی حدیث کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فقیہ نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہی ہے صحابہ کرام، یہی ہے صحابہ کرام کا مقام۔ غور کیجئے، کیا یہی ہے صحابہ کرام کا مقام؟ اور یہی نہیں، ایک اور مثال لیجئے، رفیدین کا مسئلہ کتنا مشہور ہے۔ ہاں، رفیدین کا مسئلہ کتنا مشہور ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفیدین کرنا یہ تو متفق علیہ ہے، سب اس کے قائل ہیں، لیکن رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفیدین کرنا، یہ میرے حنفی بھائیوں کو اس طرح قبول نہیں ہے کہ رفیدین نہ کرنا ایک شعار ہو گیا، پہچان ہو گئی، ان کا ایک پہچان ہو گئی، یہ گویا رفیدین اگر کر لیا تو نمازی نہیں ہو گیا۔ لیکن یہ رفیدین کیسی حدیث سے ثابت ہے میرے بھائیوں؟ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے۔ اس رفیدین کا ذکر کس حدیث میں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس کو ائمہ حدیث نے متواتر کہا ہے۔ متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ ہر طبقے میں جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں نا، ان کا الگ الگ طبقہ ہوتا ہے، یہ ہر طبقے میں اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن ہی نہ ہو۔ متواتر حدیثوں میں اس حدیث کو شمار کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کہتے ہیں، ان کا حدیث کا لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آپ جب تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے تو رفعین کرتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور کہتے ہیں کہ جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو رفعین کرتے ایسے ہی، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو ایسے ہی تکبیر کہتے تھے، ایسے ہی رفعین کرتے تھے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو ایسے ہی رفعین کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہی رفعین کرتے تھے۔ اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا متواتر۔ امام حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت پائے کے استاد ہیں، جن کا ائمہ حدیث میں بہت ہی اونچا مقام ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو آدمی اس حدیث کو سنے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کو سنے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کے اندر رفع دین کرے، واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچ گئی ہے۔
ائمہ حدیث کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں غور کیجیے۔ لیکن میرے بھائیو پھر میں کہوں گا، برا ہو مذہبی تعصب اور تقلید شخصی کا، اس حدیث کی بھی طرح طرح سے تعویلات کی گئی، اس حدیث کی بھی طرح طرح سے تعویلات کی گئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ چاہے حدیث صحیح بخاری میں ہے اور چاہے یہ حدیث ائمہ حدیث کیا معتبر ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اتنا اختلاف ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ مختلف الفاظ، حدیث کے الفاظ، راویوں کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اضطراب کیا ہے وہ میرے بھائیوں دوسری چیز ہے۔ اس وقت یہ اضطراب مانا جاتا ہے جب دو حدیث کے درمیان بات نہ بنتی ہو، اختلاف نہ دور ہوتا ہو، لیکن یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ائمہ حدیث نے اسی لیے اس حدیث کو پورے طور پر قبول کیا ہے، لیکن اس حدیث کو رد کرنے کے لیے جو باتیں کہی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بات وہ بھی ہے جو صحابہ کرام کے عدالت اور ان کے مقام سے جا کر ٹکراتی ہے۔ ہمارے دیوبندی علماء نے اس پر جو کچھ لکھا ہے رفع دین کے تعلق سے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اور صحیح احادیث کو، رفع دین والی صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے، اسی میں سے ایک بات لکھی ہے کہ رفع دین نہ کرنا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ یہ دونوں صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نماز میں نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں ثابت ہے ان دونوں سے، ثابت ہے کہ نہیں ہے تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اور جب ان دونوں سے ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث چاہے بخاری میں ہے، اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفع دین نہ کرنا ثابت ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو چاہے بخاری و مسلم میں ہے، چاہے صحیح حدیثوں میں سے شمار کی جاتی ہے، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں صحابہ کرام کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو ان دونوں صحابہ کرام کا ہے۔ ایک صحابی سے صحیح حدیث جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے قبول نہ کیا جائے کہ وہ اپنے مسلک پر مار کرتی ہے، اپنے مسلک پر اس سے مار پڑتی ہے، اور یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ فلاں صحابی کے عمل سے وہ ٹکراتی ہے، فلاں صحابی کے عمل سے ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ دونوں رفع دین کرتے تھے، ویسے ہی جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث میں ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث میں ہے رفع دین کرنا چار موقع پر، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی رفع دین کرتے تھے، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کو علماء نے، آج کے نہیں متقدم علماء نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفع دین ہی پر انہوں نے اس میں بھی صحیح سند سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی رفع دین کرتے تھے، اور وہ روایت جس میں یہ ہے کہ دونوں رفع دین نہیں کرتے تھے قطعاً سند سے ثابت نہیں ہے، حد درجہ ضعیف ہے، سنداً حد درجہ ضعیف ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ ضعیف حدیث کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث کو یہ کہہ کر ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹے کم عمر تھے، ان کی بات لی جائے، کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات لی جائے، جو ان کا عمل لیا جائے جو ان سے عمر میں بڑے تھے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھیے اور صحابہ کرام کا جو مقام مرتبہ ہے اس کو سمجھیے، اور آج کے فتنے کے اس دور میں صحابہ کرام کے عمل کو، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو اپنائیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ سے زندہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق رضانی فرمائے، ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے طریقے سے پر عمل کر کے ہمارے دلوں کو میں ہمارے ایمان کو منور کرے، جلا عطا کرے۔ بھائیوں، غور کیجئے صحابہ کرام کے اس مقام پر، اور بار بار میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ بار بار اس موضوع پر تقریریں ہونی چاہیے، تاکہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، اور جو لوگ صرف
دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، ان کی حقیقت کو بھی جانیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔